آئی ہیٹ یو، آپ درندے ہیں، وہ چلائی اور مرتسم نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ نفرت تو ابھی شروع ہوئی ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ خانم نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ چھوڑیں، آپ کو کیا ملے گا میری زندگی برباد کر کے؟ وہ کرلائی تھی۔ سکون؟ میری بھی بد دعا ہے کہ آپ کو کبھی سکون نہیں ملے۔ وہ اس کے سینے پہ تھپڑ مارنے لگی اور مرتسم کا جبڑا سخت ہوا۔ وہ ایک دم اس کے چہرے کو دبوچتا قریب آ گیا۔ تم بہت بولتی ہو، اس نے دھیرے سے کہا، کہتے اسے زور سے بیچ پر دھکا دیا۔ آہ! وہ سسکتی اٹھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مرتسم اچانک اس کے دونوں ہاتھ بستر پر دبائے جھک کر اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ خانم کی سانسیں بے قابو ہو گئی۔ اب بولو، اور کتنا بول سکتی ہو؟ اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ چھوڑیں! اس کی آنکھوں میں خوف، نفرت آئی۔ مرتسم چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی گرفت آہستہ آہستہ مزید سخت ہو گئی۔ آپ انسان نہیں ہیں، وہ سسکی، شاید، اور تمہارے لیے بننا بھی نہیں چاہتا، اس نے دھیرے سے کہا اور پھر مکمل طور پر اس کے وجود میں کہیں کھو گیا۔ کالج کے وسیع لان میں ہلکی ہلکی صبح کی دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور اندر کوریڈور میں کھڑی لڑکیاں اپنے رزلٹ شیٹس دیکھ رہی تھیں۔ یار مجھے یقین نہیں آ رہا، میں نے اتنی محنت کی تھی، ایک لڑکی نے مایوسی سے کہا، لیکن اس سے شور شرابے سے الگ، سفید یونیفارم میں ملبوس وہ معصوم سی 19 سالہ خانم فاروقی خوشی سے اپنی فائل بند کر رہی تھی۔ الحمدللہ مجھے میری محنت کا صلہ مل گیا۔ نرم لہجہ، سادہ سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ٹھہراؤ لیے وہ بولی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو کسی سے بلا وجہ الجھنے کے بجائے خود میں مگن رہتی تھی۔ تم ہمیشہ ہی پوزیشن ہولڈر ہی ہو یار، اس کی دوست نے ہنس کر کہا تو وہ مسکرائی۔ یہ ان کا بی ایس کا فرسٹ سیمسٹر رزلٹ تھا جس میں وہ فرسٹ پوزیشن پہ آئی تھی۔ واہ کیا بات ہے! وہ دونوں ابھی بات ہی کر رہی تھی کہ ایک تنزیہ اور فضا میں ابھری تو سب کی نظریں پلٹی۔ جہاں 3-4 لڑکیوں کے درمیان حوریہ سکندر کھڑی سے حقارت سے دیکھ رہی تھی، مہنگے کپڑے، تیز نظریں اور چہرے پر غرور لیے، وہ اس کالج کی امیر و کبیر بگڑی ہوئی لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ خانم نے ہمیشہ اسے مغرور اور بدتمیز کرتے ہی دیکھا تھا۔ پھر سے ٹاپ کر لیا تم نے، یا اس بار بھی کسی کو امپریس کرنا ہے؟ وہ سیدھی آ کر خانم کے سامنے رک گئی اور لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ خانم ناسمجھی سے بولی۔ کیونکہ تنہائی میں پڑھائی کرنے کی وجہ سے اس کا کالج فیلوز سے کم ہی میل ملاپ تھا، مگر آج رزلٹ پہ پتہ چل رہا تھا کہ کون کس نوعیت کا ہے۔ او پلیز! حوریہ ہنسی۔ یہ معصوم بننے کا ڈرامہ کسی اور کو دکھانا، ہمیں سب پتہ ہے تم جیسی لڑکیوں کا۔ اس کی بدتمیزی پر ارد گرد کھڑی لڑکیاں خاموش ہو گئی، ماحول بھوجل سا ہو گیا۔ میں نے محنت کی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو مسئلہ؟ حوریہ ایک قدم آگے بڑھی تو خانم نے گہرا سانس لیا۔ مسئلہ یہ کہ تم جیسی لڑکیاں پڑھائی میں شارٹ کٹ استعمال کرتی ہیں۔ یو نو واٹ، بی ایس کے اسٹارٹ سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، کلاس سے لے کر اسائنمنٹس تک تم آگے ہو۔ حیرانی ہے کوئی اتنا آگے کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ حسد بھرے انداز میں بولی تو خانم کی آنکھوں میں پہلی بار چبھن ابھری۔ آپ حد سے بڑھ رہی ہیں، اور تم آلریڈی حد سے باہر ہو، اس لیے ہر ٹیچر کے ساتھ مسکراہٹیں بانٹ کر نمبر لینا بہت پرانا طریقہ استعمال کر رہی ہو، خاص طور پر پروفیسر اذلان شاہ کی فیورٹ۔ حوریہ نے انگلی اس کے سامنے لہراتے ہوئے حسد سے کہا۔ بس کریں! خانم کی آواز ہلکی سی بلند ہوئی۔ آپ میرے کردار پر الزام نہیں لگا سکتی۔ کیوں تم جیسی لڑکیوں تم انف! کسی کی مضبوط گرجدار آواز نے فضا کو چیر دیا تو سب کی نظریں مڑ گئی، جہاں لمبے قد، آنکھوں میں سختی اور چہرے پر سنجیدگی لیے سفید پینٹ کوٹ پہنے پروفیسر اذلان فاروق کھڑا تھا، یونیورسٹی کا سب سے سخت مگر ہینڈسم پروفیسر جس پہ سبھی لڑکیاں مرتی تھیں، اور حوریہ کا تو وہ کرش تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے اب دونوں نے؟ وہ ان کے پاس آتا سختی سے پوچھتا ہے تو خانم نے بھائی کو لے کر نظریں جھکا لی۔ خانم نے 6 ماہ پہلے بی ایس میں ایڈمیشن لیا تھا جہاں اذلان سینئر پروفیسر کی جاب کرتا تھا، اس لیے انہوں نے یہاں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ سر میں تو بس سچ بول رہی تھی۔ حوریہ نے بے نیازی سے بال جھٹکے تو اذلان کی نظریں اس پر جم گئی۔ آپ کا سچ کسی کی عزت اچھالنے کا لائسنس نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ او پلیز سر، حوریہ نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو نہیں پتہ یہ لڑکی کتنی ایک لفظ اور نہیں
اذلان کی آواز سخت ہو گئی لیکن حوریہ رکنے والوں میں سے نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی بھی فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے یا کچھ اور بھی چل رہا ہے؟ وہ طنز کر دیا اور فضا جیسے جم گئی۔ خانم کا رنگ اڑ سا گیا۔ آپ اپنی حد پار کر رہی ہیں۔ اذلان کی آنکھوں میں خطرناک سختی ابھری۔ حد؟ حوریہ اس کے قریب آئی۔ سر، ہمیں بھی سب سمجھ آتا ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن کا اصل مطلب کیا ہے اور پروفیسر سے نمبر کیسے لیے جاتے ہیں۔ ہم سے تو کبھی آپ ایسی بات نہیں کی۔ وہ سر جھٹکتی ہے۔ حوریہ، اس کی دوست راز سے سرگوشی کی مگر وہ نہیں رکی۔ یہ لڑکی لوز کریکٹر ہے، اس نے زور سے کہا۔ اذلان کی مٹھی بھینچ گئی اور خانم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور آپ جیسے پروفیسر ہی ایسی لڑکیوں کو بڑھاوا دیتے ہیں کہ وہ چٹا۔ اچانک منہ پر پڑنے والے تھپڑ کی وجہ سے پورا کوریڈور ساکت ہو گیا، جبکہ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ حوریہ کا چہرہ ایک طرف جھٹک گیا اور اس کے نازک سفید گال پر اذلان کے ہاتھ کا نشان بے حد واضح ہوا۔ تم نے آج نہ صرف ایک لڑکی کی عزت پر الزام لگائے بلکہ ایک ٹیچر کے کردار پر بھی کیچڑ اچھالا ہے۔ اذلان کی آواز برف جیسی ٹھنڈی تھی، جبکہ درد کی شدت سے حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ غرور سے کھڑی رہی۔ تمہیں لگتا ہے پیسے اور طاقت تمہیں کچھ بھی کہنے کا حق دیتے ہیں؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ تو آج سب کے سامنے سن لو، تمہاری یہ زبان، تمہارا یہ غرور سب تمہیں ایک دن تباہ کر دے گا۔ بیوقوف لڑکی، یہ میری سگی بہن ہے جس کے بارے میں تم ایسی بکواس بات کر رہی ہو۔ کسی عزت دار لڑکی پہ الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ تم جیسی بے حیا اور بگڑی امیر زادی جانتی ہے۔ اس کی انسلٹ کرنے پر ارد گرد کھڑے لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، جبکہ حوریہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے اس طرح سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، جبکہ اذلان کا خانم کو بہن بتانا سب کو ششدر کر گیا تھا۔ کان کھول کر سن لو، اگر نیکسٹ ٹائم میری بہن کے بارے میں ایسی گھٹیا زبان استعمال کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ تم جیسی بگڑی ہوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک عزت دار گھرانے کی عزت والی بیٹی ہے۔ وہ اسے وارن کرتا ہے۔ حوریہ نے آہستہ سے اذلان کو دیکھا، پھر خانم کو تو آنکھوں میں نفرت جل اٹھی۔ آئی ول کل یو، وہ بھیگی پلکوں سے کہتی مڑتی تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے سب خاموش کھڑے رہ گئے۔ بھائی، خانم نے دھیرے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ اذلان نے ایک لمحے کو اسے دیکھا پھر نظریں ہٹا لی۔ کلاس میں جاؤ، اس نے مختصر کہا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ معمولی سا جھگڑا کتنی زندگیاں برباد کرنے والا تھا۔ کالج کا کیفے جہاں عام دنوں میں قہقہے گونجتے تھے، آج وہاں سرگوشیاں تھیں، اور ان سب کا مرکز حوریہ سکندر تھی، جو ایک کونے میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ، چہرہ سخت اور گال پر ابھی تک وہ گہرا سرخ نشان تھا۔ او مائی گاڈ حوریہ، اس کی دوست طیبہ نے بناوٹی ہمدردی سے کہا۔ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تمہیں کسی نے تھپڑ مار دیا، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ ساتھ بیٹھی مائرہ نے طنزیہ ہنسی دبائی۔ شٹ اپ! حوریہ نے نظریں اٹھائیں جن میں آگ جل رہی تھی۔ او پلیز، ہم تو بس تمہارا درد سمجھ رہے ہیں، آخر کالج کی کوئین کی یہ حالت۔ طیبہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ اب تو صرف یہی کہیں گے نا کہ ایک پروفیسر نے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دی۔ یہ جملہ سیدھا جا کر حوریہ کے غرور پر لگا۔ یار ایسے مت کرو، اسے غصہ مت دلاؤ، وہ پہلے ہی ڈپریشن میں ہے۔ زارا نے ترس کھایا لیکن کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ اور وہ ہانا، ایک عام سی لڑکی اتنے ہینڈسم پروفیسر کی بہن نکلی ہے، اس کے لیے تمہیں تھپڑ مارا؟ مائرہ نے جان پوچھ کر کہا تو حوریہ کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ہم کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن کالج میں تو یہی بات ہو رہی ہے کہ پروفیسر اور اس کی بہن نے حوریہ سکندر کو اچھا خاصا مزہ چکایا ہے۔ مائرہ نے کندھے اچکائے۔ شٹ اپ! حوریہ زور سے چلائی تو پورا کیفے ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ میں کمزور نہیں ہوں بلکہ حوریہ سکندر ہوں۔ وہ اچانک کھڑی ہوئی تو کرسی پیچھے گھسٹ گئی۔ جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کا ریونج ہوگا، وہ کہتی تیزی سے کیفے سے باہر نکلی اور واش روم میں منہ دھوتی آئینے کے سامنے آ کر رک گئی۔ چند لمحے خود کو دیکھتی رہی، پھر اس نے آہستہ سے اپنی گال کو چھوا جہاں ابھی بھی تھپڑ کا نشان موجود تھا۔ وہ سب ذلت یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک عجیب و خطرناک ہنسی ہنستی ہے۔ تمہارا ایک تھپڑ اور میری عزت خاک مل گئی۔ اس کی نظریں آئینے میں اپنی آنکھوں سے ملی، ذہن میں ایک گھناؤنا سا خیال آیا۔ آخر تم دونوں کے لیے عزت ہی سب کچھ ہے، تو کیوں نہ میں تمہاری عزت ہی چھین لوں؟ اس کی آنکھوں میں پاگل پن چمکا، پھر وہ جھکی، نل کھول کر پانی اپنے چہرے پر مارا، پھر سیدھی ہو کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ اب میں تمہاری بہن کو کبھی اس جگہ لے جاؤں گی جہاں کا تم نے مجھے تانا دیا ہے، کیونکہ میرا بھائی میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔
پھر تمہاری سو کالڈ عزت دار بہن کیا چیزیں ہوں نو 2 ٹکے کی عزت دار لوگوں کی عزت بے چوراہی نہ چھینی تو میرا نام بھی حوریہ سکندر نہیں۔ وہ موبائل نکالتی ہونٹوں پہ شیطانی مسکراہٹ لیے بولی۔ دوپہر کی تیز دھوپ میں کھلے میدان میں گرد اڑ رہی تھی اور اس گرد کے بیچ گھوڑوں کی ٹھوپوں کی آواز گونج رہی تھی۔ تیز کرو اور تیز، کسی نے چیخ کر کہا تو سب گھڑ سوار جوش میں آنے لگے، لیکن سب سے آگے ایک سیاہ گھوڑا ہوا کو چیرتا وہ مسلسل دوڑ رہا تھا اور اس پر سوار مرتسم سکندر غرور سے کبھی پیچھے دیکھتا تو کبھی گھوڑے کو تھپکی دیتا۔ سیاہ سوٹ، سیاہ چشمہ اور مہنگی گھڑی پہنے، لگام پہ گرفت مضبوط کیا تھا، سیاہ شال ہوا کی شدت سے پیچھے اڑ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد مرتسم بھائی جیت گئے کا شور اٹھا اور لوگ تالیاں بجانے لگے، مگر مرتسم لب بھیجے گھوڑے سے اترا اور خاموشی سے اپنی کلائی سیدھی کی۔ جیت اس کے لیے نہیں تھی، اس لیے اس کا انعام غریب لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، وہ خود نہیں لیتا تھا۔ سائیں، اس کا خاص آدمی فوراً آگے بڑھتا، اس کے کان میں آہستہ سے کچھ کہتا، بس ایک جملہ، اور مرتسم کا چہرہ بدل گیا، آنکھوں کی چمک ایک دم بجھ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز خطرناک حد تک دھیمی تھی۔ حوریہ بی بی ہسپتال میں، حالت ٹھیک نہیں، وہ بھی دھیرے سے بولا، اور مرتسم سب کچھ وہیں چھوڑ کر حرکت میں آیا۔ گاڑی نکالو۔ وہ تیزی سے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیدھا اپنی کالی لگژری جیپ کی نظر پڑھا، اس کے پیچھے گارڈ نوکر سب بھاگتے ہوئے آئے۔ پورا ماحول جیسے ایک دم حرکت میں آ گیا۔ اگلے ہی لمحے جیپ دھول اڑاتی ہوئی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ پھر وہ 2 گھنٹے کی تیز ترین مسافت کے بعد 2 بجے شہر کے ہاسپٹل پہنچے تھے جہاں حوریہ ایڈمٹ تھی۔ ان کا گاؤں شہر سے دور تھا، اس لیے حوریہ مہنگے کالج کے ہاسٹل میں رہتی تھی اور کبھی کبھار شہر میں ہی اپنی ماں کے پاس چلی جاتی تھی۔ بہرحال ہاسپٹل پہنچتے ہی گاڑی کو زور سے بریک لگی اور مرتسم تیزی سے باہر نکلا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ روم نمبر 203۔ ایک نرس گھبرا کر بولی تو وہ تیزی سے قدموں سے اندر بھاگا۔ گارڈز پیچھے رہ گئے۔ حور، وہ دروازہ زور سے کھولتا اندر آیا تو وہ سامنے بیڈ پر حوریہ لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں نم، بال بکھرے ہوئے تھے اور خود کو چادر میں لپیٹے اس کی حالت اجڑی سی تھی۔ بھائی، اس نے کمزور آواز میں پکارتے اٹھنا چاہا، مرتسم ایک دم اس کے پاس پہنچا۔ حوریہ، کیا ہوا میری جان؟ کس نے کیا یہ؟ وہ اسے تھامتا محبت سے بولا۔ بھائی، وہ کانپتی اس کے قریب ہوئی اور روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھائی، میں برباد ہو گئی، اس نے مجھے تباہ کر دیا بھائی۔ وہ ہچکی بھرتی ہے۔ صاف صاف بتاؤ۔ مرتسم کا جبڑا سخت ہو گیا کیونکہ حوریہ کے گال، ہونٹوں اور گردن پہ گہرے زخموں کے نشان تھے۔ بھائی، اس نے چادر اور مضبوطی سے اپنی گرد لپیٹی۔ اس پروفیسر نے میری عزت لوٹ لی بھائی، میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی اور ایک لمحے کو پورا کمرہ جیسے سن ہو گیا۔ حور، کیا کہہ رہی ہو؟ اتنی جرت کس میں نہیں کہ وہ مرتسم سکندر کی بہن کو ہاتھ لگا سکے؟ مرتسم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ لیکن اس نے میرے ساتھ غلط کیا بھائی، میں کالج سے ہاسٹل آئی تھی، میری گاڑی خراب ہو گئی تو پروفیسر نے لفٹ دی، میں مان گئی تھی بھائی، لیکن یہ میری غلطی تھی۔ وہ کر لائی۔ نام کیا ہے اس کا؟ وہ چلایا، اور یہی تو وہ چاہتی تھی، پروفیسر اذلان فاروق۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا اور مرتسم کی مٹھی بھیج گئی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اٹھنے لگا کہ حوریہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں بھائی، اسے ایسی سزا نہیں دینا، بلکہ اسے ایسی سزا دو کہ وہ پل پل سسکے اور روئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان آنسوؤں کے پیچھے ایک خطرناک چمک تھی اور چبھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے برباد کیا نا، آپ اس کی بہن کو برباد کر دیں بھائی، وہ منت بھرے انداز میں کہتی چادر مزید خود میں لپیٹنے لگی، اور مرتسم ساکت رہ گیا۔ وہ لاکھ برا سہی لیکن کسی کی بہن بیٹی کی طرف کبھی میلی نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا۔ بھائی، اس نے مجھے مارا بھی، یہ دیکھے میرا کیا حال کیا۔ میں چاہتی اسے ایسی سزا ملے کہ وہ دوبارہ کسی کی بہن کو بری نگاہوں سے نہ دیکھے۔ اس کی بھی بہن ہے، اسے یاد رہے۔ وہ بھائی کی نفسیات سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے مزید بھڑکایا۔ مرتسم نے چند لمحے اپنی بہن کو دیکھا، پھر اس کی نظریں سرد ہو گئی۔ وہ لڑکی کہاں ہوگی؟ میرے ہی کالج میں پڑھتی ہے، ابھی کالج سے آف ہوئے تو شاید گھر ہوگی۔ وہ فوری بتانے لگی اور غصے کا تیز مرتسم سر ہلا کر سیدھا کھڑا ہوا۔ اب صرف تمہارا بھائی نہیں بلکہ اس کا بھائی بھی یہ در بھگتے گا۔ اس کی آواز اب فیصلہ کن تھی۔ پھر وہ تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ بند ہوتے ہی حوریہ نے آنکھیں مس لیں۔ آنسو غائب تو لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔
گھمنڈی پروفیسر، اس نے مکاری سے سرگوشی کرتے چادر ہٹائی تھی۔ تم نے اپنی اس 2 ٹکے کی بہن کی وجہ سے پوری کالج کے سامنے میری انسلٹ کی تھی نا، اب دیکھو تمہاری عزت کیسے مٹی ہوتی ہے۔ گھمنڈی سے سوچتی ہوں آنکھیں میچ گئی تھی۔ غفور، وہ جیپ کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا سگریٹ کی کش لیتا بولا، جی صحیح حکم کرے۔ خاص آدمی آگے آیا، پتہ کرو۔ مرتسم نے سگریٹ زمین پر پھینک کر جوتے تلے مسئلہ پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پروفیسر ازلان کی بہن کا پتہ کرواؤ کہ وہ اس وقت کہاں ملے گی۔ وہ ایک قدم قریب آتا آنکھوں میں سخت فیصلہ لیے ہوئے تھا، اور آج رات ہونے سے پہلے وہ لڑکی میرے ڈیرے پر ہونی چاہیے۔ وہ سختی سے بولا، سمجھ گیا سائی۔ غفور نے سر جھکا دیا اور اس کے جانے کے بعد مرتسم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جس نے میری بہن کو چھویا میں اس کی دنیا تباہ و برباد کر دوں گا۔ وہ بڑبڑایا یہ جانے بنا کہ وہ جسے برباد کرنا چاہتا ہے اس میں سرے سے کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ یار بہت دیر ہو گئی ہے، مما نے مار دینا ہے کہ اتنی دیر سے کیسے آ گئی ہو۔ وہ شاپنگ کر کے اپنی دوست کے ساتھ باہر آئی، فکر مندی سے بولی۔ 2 بجے کالج ختم ہونے کے بعد اس نے اپنی دوست کے ساتھ ہوٹلنگ کی، پھر شاپنگ کی، اور اب وہ شام کے 7 بجے گھر جا رہی تھی۔ اوکے ڈیئر، کل کالج میں ملتے ہیں۔ پھر ویسے تم کس کے ساتھ جاؤ گی؟ دوست نے نرمی سے پوچھا۔ کیب کروا لوں گی، کیونکہ بھائی کا فون آیا ہے کہ وہ ایمرجنسی میں اسلام آباد کو نکل گئے ہیں۔ ماموں کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے اور ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ہاسپٹل ریسٹ رکھے، اس لیے بھائی چلے گئے ہیں۔ وہ بولی تو دوست نے سر ہلایا۔ تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بائک پہ بیٹھتی بولی، نہیں میں چلی جاؤں گی، کون سا پہلی بار کیب پہ جا رہی ہوں۔ وہ مسکرا کر انکار کرتی ہی اسٹاپ کی طرف بڑھنے لگی تاکہ کیب لے سکے، اور ابھی موبائل نکال کر ماں کو کال کرنے لگی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ خانم چوکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی ایک سخت ہاتھ اس کے منہ پر آ کر رکا۔ اس کی آواز گھٹ گئی۔ جلدی کرو، کسی نے سرگوشی کی اور چند سیکنڈز میں اسے زبردستی گاڑی میں دھکیل دیا گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، دیوار کے ساتھ لگے بستر پر خانم سمٹی بھی بیٹھی تھی، ہاتھ پیر مسلسل کانپ رہے تھے تو بھیگی آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ہر آہٹ پر دل دھڑک اٹھتا۔ اچانک دروازہ کھلتا دیکھ کر وہ بری طرح چونک گئی، جبکہ دوسری طرف سیاہ لباس میں سخت چہرہ اور آنکھوں میں جلتا و غصہ لیے مرتسم سکندر اندر آیا۔ ٹھٹک گیا، اس کی نظر اس معصوم سی کالج یونیفارم پہنی لڑکی پر جمی جو خوف سے بھری آنکھیں اسے لیے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ وہ تصویر نہیں تھی جو اس کے ذہن میں بنی تھی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں سختی واپس آ گئی۔ تو تم ہو اس پروفیسر کی بہن؟ اس کی آواز گہری اور خطرناک تھی۔ آپ کون ہیں؟ پلیز مجھے جانے دیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ خانم نے فوراً چادر اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹی کیونکہ مرتسم آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ خانم پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ تم نے واقعی کچھ نہیں کیا، بلکہ تمہارے بھائی نے کیا ہے، وہ سختی سے بولا۔ میرے بھائی نے کیا کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ دیکھیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ خانم کی آنکھوں میں الجھن آئی۔ چپ! اس کی آواز گونجی تو خانم سہم گئی۔ مرتسم اس کے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میری بہن ہاسپٹل میں ہے کیونکہ تمہارے بھائی نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ اس کے دانت پیس کر کہا، یہ جھوٹ ہے، میرے بھائی ایسے نہیں ہے۔ خانم کے آنسو بہنے لگے۔ ہر بھائی کے بارے میں بہن یہی کہتی ہے، لیکن تمہارے بھائی نے بہت غلط جگہ دشمنی لی ہے۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ مرتسم سکندر کی بہن کو ہاتھ لگانے کی سزا کیا ہے۔ مرتسم نے سختی سے کہا، دیکھیں میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، میری بات سنیں، آپ کو غلط فہمی۔ حوریہ سکندر کو جانتی ہو؟ تمہاری ہی کلاس کی لڑکی ہے۔ وہ لب بھیج کر بولا، اور ذہن سے خانم حوریہ کا نام سن کر ایک پل میں سب سمجھ گئی کہ آج صبح کی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے حوریہ اس قدر گر چکی ہے کہ اپنے بھائی کو استعمال کر رہی ہے۔ آپ کی بہن جھوٹ بول رہی ہے، پلیز میری بات کا یقین کریں، میرا بھائی تو اس شہر میں ہی نہیں۔ آئی نو، وہ گھٹیا حرکت کرنے کے بعد یہاں سے بھاگا ہے، لیکن میں اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں کہ وہ واپس آئے اور تمہیں لٹی ہوئی حالت میں دیکھے۔ اس کے بعد بھی میرا انتقام کم نہیں ہوگا۔ میں اسے معذور کروا کر بستر پر نہ پھینکا تو میرا نام مرتسم سکندر نہیں۔ وہ نفرت سے کہتا اچانک اس کا دوپٹہ پکڑ کر جھٹکے سے ایک طرف پھینک گیا، اور خانم اچانک آئی آہدات پہ چیختی ہاتھ فوراً اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے اٹھاتی ہے۔ پلیز! اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے جانے دیں، میری مما پاپا پریشان ہو رہے ہوں گے، میرا بھائی ایسا نہیں ہے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی جبکہ مرتسم اس کے نہایت قریب جھکتا اس کا
دو آتشی نسوانی حسن دیکھ کر خباثت سے مسکرایا۔ آج تمہارا بھائی وہی درد محسوس کرے گا جو میں نے کیا ہے۔ آج تم وہی درد سہوگی جو میری بہن نے سہا ہے، اس نے آہستہ سے کہا اور حانم نے سر زور سے نفی میں ہلایا۔ نہیں، پلیز نہیں، ایسا نہیں کریں، میں بے قصور ہوں۔ اس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ جو چاہیں سزا دے دیں مگر یہ نہیں، مجھے پلیز چھوڑیں۔ مرتسم کی آواز کمرے اور چہرے پر گرفت سے اس کے الفاظ ٹوٹتے جا رہے تھے۔ اللہ کا واسطہ ہے، مجھے برباد مت کریں، میں مر جاؤں گی پلیز۔ وہ خوف سے اس کے سینے سے لگتی ہوئی پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی مگر جگہ ختم ہو چکی تھی۔ پھر اچانک آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور سانسیں تیز ہو گئی۔ پلیز، میں مر جاؤں گی۔ اس کے منہ سے آخری سرگوشی نکلی اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر سیدھا مرتسم کی باہوں میں گر گئی۔ اس کی گردن پہ جھکا مرتسم ایک لمحے کو جیسے ساکت رہ گیا۔ اس کے ہاتھ خود بخود اس لڑکی کو سنبھال چکے تھے جس کا ہلکا ہلکا وجود اس کی باہوں میں بے جان سا پڑا تھا۔ اس نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا، وہ واقعی بے قصور تھی۔ مرتسم کی مٹھی آہستہ آہستہ ڈھیلی، چمڑا سخت تو آنکھوں میں عجیب سی کشمکش ابھری۔ لعنت ہے، اس نے دھیرے سے کہتے مشکل سے غصے کو سنبھالا، پھر حانم کو اٹھا کر بستر پہ لٹا دیا۔ اتنی جلدی بخشنے والا نہیں ہوں۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک نظریں پھیر لی اور ہونٹ بھیجتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھی جب رات کے 11 بج چکے تھے۔ حانم کی ماں پریشان سے دروازے کے پاس کھڑی بار بار جھانک رہی تھی۔ حانم صبح کی نکلی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ انہوں نے شوہر کو 8 بجے جاب سے واپسی پہ بتایا تو وہ فوری حانم کو ڈھونڈنے باہر نکل گئے کیونکہ حانم کا موبائل سوئچ آف آ رہا تھا۔ ابھی تک نہیں آئی؟ ان کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ اسی وقت تھکے ہارے سے پریشان حال فاروق گھر میں آئے تھے۔ کیا وہ ملی حانم؟ نہیں، یونی سمیت مال میں بھی دیکھ لیا ہے، کہیں نہیں ہے، اس کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ میں نے اس کی دوست کو کال ملائی تو وہ کہتی ہے کہ وہ تو 7 بجے کی نکلی ہوئی ہے۔ وہ بولے، یا اللہ خیر، کہاں چلی گئی؟ ماں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آپ اذلان کو فون کریں، انہوں نے جلدی سے کہا تو وہ سر ہلاتے فون ملاتے ہیں۔ دوسری طرف سامنے بیڈ پر بے ہوش ماموں کے پاس بیٹھے اذلان کا فون بجا تو وہ چونکا۔ جی بابا، وہ نرمی سے بولا۔ اذلان، دوسری طرف سے پریشان آواز آئی۔ حانم گھر نہیں آئی؟ کیا مطلب، کب سے؟ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کالج کے بعد اس کی کال آئی تھی کہ دوست کی برتھ ڈے ہے، ہوٹلنگ کرنی ہے، پھر شاپنگ کرنی ہے، اس لیے ہم بے فکر ہیں۔ لیکن 8 بجے تک جب وہ نہیں آئی تو کالز کی لیکن وہ ریسیو نہیں کر رہی، نمبر بند جا رہا ہے۔ اس کی دوست کو پوچھا ہے تو وہ کہہ رہی 7 بجے کی گئی ہوئی ہے، اب تو 11 بجنے والے اور وہ ابھی تک نہیں آئی۔ میں ڈھونڈ کر بھی آیا، نہیں ہے کہیں۔ فاروق نے پریشانی سے کہا اور اذلان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے مارکیٹ کے آس پاس دیکھا؟ کسی سے پوچھا؟ سب جگہ دیکھ لیا، کہیں نہیں ہے۔ وہ رونے والے ہو گئے، آخر ایک جوان بیٹی لاپتہ تھی۔ میں آ رہا ہوں پاپا۔ پھر وہ ماموں کو دیکھتا اٹھنے لگا جن کے ساتھ چھوٹی بیٹیاں ہی تھیں اور وہ کینسر کے مریض تھے، اس لیے اذلان کو ان کے پاس آنا پڑا تھا۔ نہیں بیٹا، تمہارے ماموں کی حالت بہت خراب ہے، تم انہیں اکیلے چھوڑ کر ابھی نہیں آ سکتے۔ وہ پریشان سے بولے، مجھے اپنی بہن سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے پپا، اس نے سختی سے کہا۔ لیکن میں کل ہی نکل رہا ہوں، بس یہاں پہ ان کی بڑی بیٹی کو لا کر، کیونکہ ابھی بہت رات ہے، وہ سب پریشان ہوں گے۔ میں صبح ہوتے ہی سب مینیج کر کے دوپہر تک آپ کے پاس ہوں گا۔ اس کے لہجے میں ایسا فیصلہ تھا کہ کوئی مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ پھر اس نے فوراً فون کاٹا اور اپنے دوست کو کال ملائی۔ حمزہ، فوراً بات سنو۔ ہاں اذلان، حانم لاپتہ ہے، مجھے نہیں پتا وہاں کیا ہوا ہے۔ میں کل صبح واپس آ رہا ہوں، لیکن تم ابھی کے ابھی پولیس سے رابطہ کرو اور اس مارکیٹ کے آس پاس سب چیک کرو۔ اس نے سختی سے کہا۔ ڈونٹ وری، میں دیکھتا ہوں۔ حمزہ فوراً بولا تو اذلان نے فون بند کیا اور مٹھی بھیج کر ایک بار اپنے ماموں کو پھر دیکھا، نظریں بند کر کے گہرا سانس لیا، لیکن اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گونج رہا تھا کہ حانم نہ جانے کہاں ہوگی۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور حانم بستر کے ایک کونے میں آنکھیں سوجی ہوئی، چہرہ زرد لیے نیم دراز تھی۔ اسی لمحے ایک ملازمہ ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے اندر آئی۔ بی بی، ناشتہ مجھے نہیں چاہیے، حانم نے فوراً کہا۔ مجھے گھر جانا ہے، آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ غصہ ہونے لگی۔ بی بی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ ملازمہ گھبرا گئی۔ تو اس آدمی کو کہو مجھے چھوڑ دے۔ وہ تو اس ستم گھر کا نام بھی نہیں جانتی تھی، اس لیے اونچے سے کہا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا تو ملازمہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ ٹرے رکھ کر جاؤ، وہ آنکھوں میں سختی لیے بولا تو ملازمہ فوراً باہر نکل گئی اور دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی، جبکہ مرتسم آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا، نظریں سیدھی حانم پر تھی۔ ناشتہ کیوں نہیں کیا تم نے؟ مجھے گھر جانا ہے بس،
حانم نے فوراً نظریں چرا لی۔ میں نے سوال کچھ اور کیا ہے۔ اس کی آواز سخت ہو گئی اور میں نے جواب دے دیا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ حانم بھی تڑپ کر بولی۔ چند لمحے خاموشی کے بعد مرتسم نے ٹرے اٹھائی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ کھاؤ۔ نہیں کھانا مجھے، اس نے بھی غصے سے کہا۔ میں کھلا سکتا ہوں، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا، اور حانم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو کیا مل رہا ہے یہ سب کر کے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ وہ رونے لگی اور مرتسم اس کی طرف تھوڑا قریب ہوا۔ تم نے نہیں، تمہارے بھائی نے بگاڑا ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ یہ جھوٹ ہے، آپ کی وہ گھٹیا بہن جھوٹ بول رہی ہے، وہ چیخی، اور یہ جملہ جیسے آگ میں تیل ڈال گیا تھا۔ مرتسم تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ حانم فوراً پیچھے ہٹی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دوبارہ کہنا؟ اس کی آواز خطرناک حد تک دھیمی تھی۔ میں اس کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ بولنا، ابھی تو بہت بول رہی تھی، اب زبان کہاں گئی؟ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ حانم کی سانسیں تیز ہو گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ تو پھر چپ رہنا سیکھ لو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور اب جانے کا خیال دل سے نکال دو، کیونکہ میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ اس کا دل جیسے رک گیا۔ مطلب یہ کہ اب تم یہاں ہمیشہ کے لیے رہو گی، بطور میری بیوی بن کر۔ تم بے قصور ہو، اس لیے تمہارے ساتھ اتنی سی صلح رحمی کروں گا کہ تمہارے ساتھ ناجائز تعلق نہیں بناؤں گا۔ اب جائز طریقے سے انتقام لوں گا تاکہ تمہارا بھائی کچھ نہ کر سکے۔ وہ لاپرواہی سے بولا اور اس بیچاری کی جان جانے والی ہو گئی۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی، آپ مجھے نکاح پر مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ نفی کرتی دروازے کی طرف بھاگنے لگی، لیکن مرتسم نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے جانے دے پلیز، وہ تڑپی، لیکن مرتسم اسے واپس کھینچ کر بستر پر گراتا اس کے اوپر چھا گیا تھا۔ آپ یہ غلط کر رہی ہیں۔ حانم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ غلط تو وہ تھا جو تمہارے بھائی نے کیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ حانم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں اپنی بہن کی حالت، اور تب قسم اٹھائی تھی کہ تمہاری حالت اس سے بھی پوری کروں گا۔ اس لیے تیار رہنا، حلال طریقے سے میرا انتقام چاہتی ہو یا بنا شادی؟ وہ چیلنج کرتا اسے کانپنے میں مجبور کر گیا۔ پلیز مجھے جانے دے۔ کبھی نہیں، ابھی ناشتہ کر لینا، کیونکہ ضد مجھے پسند نہیں۔ اس کے بعد ہمارا نکاح ہے۔ اگر انکار کرو گی تو بغیر شادی تمہیں اسی بستر کی زینت بناتے مجھے بالکل ترس نہیں آئے گا۔ وہ واضح الفاظ میں دھمکی دے کر کمرے سے چلا گیا۔ پیچھے حانم ایک انجان جگہ پر ایک انجان انسان کے رحم و کرم پر رہتی رونے لگی۔ میں نے کہا نا ہر جگہ چیک کریں، وہ فون پر سختی سے بولا۔ یونیورسٹی، ہاسٹل، سڑکیں، مجھے ہر اپڈیٹ چاہیے۔ وہ آنکھوں میں بے چینی لیے سخت جبڑا لیے بولا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر دوسرا موبائل پر تھا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں پروفیسر صاحب۔ دوسری طرف سے انسپیکٹر کی آواز آئی۔ کوشش نہیں سر، اسلان نے کاٹتے ہوئے بولا، مجھے جلد میری بہن چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ مضبوط کردار کی لڑکی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہو، اسے کڈنیپ کیا گیا ہے۔ اس کی آواز میں ایک لمحے کو ٹوٹ گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر سخت ہو گیا۔ اگر اسے کچھ ہوا نا، وہ جملہ ادھورا رہ گیا، کیونکہ سامنے سے اچانک ایک تیز اسپیڈ میں ٹرک آ رہی تھی۔ اوہ شٹ! اس نے تیزی سے اسٹیئرنگ موڑا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ شاید وہ ٹرک اس سے ٹکرانا ہی چاہتا تھا، اس لیے زوردار ٹرک کے ساتھ گاڑی گھومتی ہوئی سڑک کے کنارے جا لگی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ ہیلو پروفیسر اسلان، ہیلو۔ دوسری طرف پولیس کے آفیسر کی آواز گونجتی رہ گئی، لیکن سڑک پر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو مسز مرتسم سکندر، میرا انتظار کر رہی تھی کیا؟ وہ حسب معمول سیاہ لباس، سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں میں عجیب سی خاموشی لیے آہستہ آہستہ کمرے کے اندر آیا، اور اسے دروازہ بند کرتے دیکھ کر حانم کی جان جانے والی ہو گئی۔ وہیں رک جائے۔ حانم فوراً پیچھے ہٹتی کانپتی آواز سے بولی، جبکہ مرتسم کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے ظہر کے وقت حانم سے زبردستی نکاح کر لیا تھا۔ آپ نے زبردستی نکاح کیا ہے، اب یہ سب غلط ہے، وہ بولی تو مرتسم ایک قدم آگے بڑھا۔ غلط تو وہ تھا جو تمہارے بھائی نے کیا، میں تو اپنی بیوی سے اپنا حق لینا چاہ رہا ہوں، وہ سرد موہی سے بولا۔ میرے بھائی ایسے نہیں ہیں۔ حانم کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے، تمہارے بھائی نے وہ حد پار کی ہے، وہ سب سے بولا۔ میرے بھائی نے نہیں، آپ کی بہن نے حد پار کی تھی، اس لیے اس کی انسلٹ ہوئی، جس کا بدلہ اس نے اس انداز میں لیا مجھے تو لگتا ہے آپ کی پوری فیملی کی تربیت ایسی ہے، کتنی آسانی سے آپ کسی کی عزت پر وار کرتے ہیں۔ حانم کا جملہ فضا میں جیسے چنگاری بن گیا۔ مرتسم کی آنکھوں میں سختی بڑھ گئی۔ بکواس بند کرو۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ گیا تو حانم کا دل زور سے دھڑکنے لگا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اپنی زبان سنبھالو حانم،
مرتضیٰ ہلکا سا جھکا، قریب کہ اس کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرائیں۔ حانم کا سانس رکنے لگا۔ ورنہ تمہارے مرتے ہوئے بھائی کی سانسیں بند کروانا مشکل نہیں ہوگا، وہ بولا۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آج تمہارے بھائی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ کیا؟ حانم کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ ڈونٹ وری، وہ زندہ ہے، لیکن شاید پہلے جیسا نہیں رہے گا، مرتسم نے بے نیازی سے کہا، اور یہ سن کر حانم جیسے زمین میں گر گئی۔ آپ نے؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے وہی کیا جو ایک بھائی کرتا ہے، وہ کندھے اچکاتا ہے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ چیختی آگے بڑھی، اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ آئی ہیٹ یو، آپ درندے ہیں، نفرت ہے مجھے آپ دونوں بہن بھائی سے، وہ چلائی، اور مرتسم نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ نفرت تو ابھی شروع ہوئی ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ حانم نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑیں، اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دوں؟ اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ کو کیا ملے گا میری زندگی برباد کر کے؟ وہ کرلائی تھی۔ سکون، میری بھی بد دعا ہے کہ آپ کو کبھی سکون نہیں ملے۔ وہ اس کے سینے پر تھپڑ مارنے لگی اور مرتسم کا جبڑا سخت ہوا۔ وہ ایک دم اس کے چہرے کو دبوچتا قریب آ گیا۔ حانم کا دل جیسے رک گیا، وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر گرفت بے حد سخت تھی۔ تم بہت بولتی ہو، اس نے دھیرے سے کہتے اسے زور سے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ سسکی لیتے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مرتسم اچانک اس کے دونوں ہاتھ بستر پر دبائے جھک کر اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ حانم کی سانسیں بے قابو ہو گئی۔ اب بولو، اور کتنا بول سکتی ہو؟ اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ چھوڑے، اس کی آنکھوں میں خوف اور نفرت آئی۔ مرتسم چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی گرفت آہستہ آہستہ مزید سخت ہونے لگی۔ اس نے درد کی شدت سے آنکھیں بند کر لی۔ آپ انسان نہیں ہیں، وہ سسکی، شاید، اور تمہارے لیے بننا بھی نہیں چاہتا، اس نے دھیرے سے کہا، اور پھر مکمل طور پر اس کے وجود میں کہیں کھو گیا۔ 19 سالہ معصوم سی حانم، ٹوٹتی ہوئی سانسیں، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر دردناک چیخیں لیے، دل میں نفرت اور خوف کا احساس لیے ماتم کرتی رہ گئی۔ لیکن وہ ظالم شخص اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر گیا تھا کہ اسے بیوی سمجھ کر بھی نہیں ترس کھا رہا تھا، بلکہ وہ کوئی وحشی درندے سے بھی بڑھ کر ثابت ہوا تھا۔ حویلی کے بڑے دروازے سے کالی جیپ اندر داخل ہوئی تو نوکر جھک کر سلام کرنے لگے، اور چند لمحوں بعد مرتسم سکندر جیپ سے نکلتا ہلمبے ڈھک بھرتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ سلام بابا سائیں، وہ باپ کے پاس آتا نرمی سے بولا تو وہ مسکراتے ہوئے سر ہلاتے ہیں۔ کیسے ہو پتر؟ 2 دن سے حویلی چکر ہی نہیں لگایا، وہ پوچھتے ہیں۔ بس مصروف تھا، وہ رکھائی سے بولا، کیونکہ اس کے باپ نے شہر کی یونی فیلو پڑھی لکھی عورت سے لو میرج کی تھی، لیکن شادی کے 15 سال بعد 2 بچوں کے بعد دونوں کو ایک دوسرے سے نفرت ہو گئی اور انہوں نے بچوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے طلاق لے لی۔ ماں بچے چھوڑ کر شہر واپس چلی گئی اور پھر دونوں نے 2 سال بعد ہی دوسری شادی کر لی۔ مرتسم تب 12 سال تو حوریہ 4 سال کی تھی۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور وہ بن ماں کے بڑے ہو گئے۔ باپ کو پھر اولاد نہیں ہوئی اور ماں کی طرف سے 3 سوتیلے بہن بھائی تھے۔ حوریہ اکثر کالج سے ماں کے پاس چلی جاتی اور اسی کی ایسی تربیت تھی کہ وہ کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ پھر مرتسم سکندر کی لاڈ پیار نے اسے اچھا خاصا بگاڑ دیا تھا، کیونکہ مرتسم ہی حوریہ کی ماں باپ بھائی سب کچھ تھا۔ وہ ماں باپ کے ساتھ بہت کم ملتا تھا، باپ کے ساتھ تو رہتے ہوئے ملاقات ہو جاتی، لیکن ماں سے صرف عید کے دن ملنے جاتا۔ حوریہ آ گئی؟ وہ پوچھتے ہیں تو باپ نے سر ہلایا۔ اسی لیے مرتسم کمرے میں جاتا ہے تو حوریہ بستر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ان کا رزلٹ کے بعد سیمسٹر بریک چل رہا ہے۔ بھائی؟ وہ اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ مرتسم اس کے قریب آتا، چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اب ٹھیک ہو؟ آپ آ گئے، اب ٹھیک ہوں۔ حوریہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ مرتسم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور یہ سنتے ہی حوریہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سچ؟ اس پروفیسر کی بہن 2 دن سے میرے ڈیرے پر ہے، اب وہ سکون سے نہیں جی سکے گا، مرتسم نے سرد لہجے میں کہا، اور حوریہ کے ہونٹوں پر آہستہ آہستہ مسکراہٹ آئی۔ وہ فوری اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے پتا تھا آپ مجھے انصاف دلائیں گے، وہ یقین سے بولی، اور مرتسم خاموشی سے کھڑا کچھ عجیب سا محسوس کرتا ہے۔ اس کی نگاہ اپنے سینے سے لگی بہن کے ہلکے سے سرخ گال اور پھر گردن پر گئی۔ تمہاری گردن کا زخم اتنی جلدی ٹھیک ہو گیا؟ اس کے ہاتھ ہلکے سے اس کی گردن پر آئے۔ وہ بیس لگائیے بھائی، چھپانے کے لیے، بابا کو پتہ نہ چلے۔ حوریہ گھبراہٹ میں بہانہ بناتی ہے کیونکہ گال کے سوا باقی سب زخم اس نے میک اپ سے کیے تھے۔ اچھی بات ہے، بابا کی مینٹیلٹی کا پتہ ہے مجھے، وہ پیار سے بولا، مگر اس کے چہرے پر وہ اطمینان نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔
نگاہوں میں بار بار وہ معصوم روتا ہوا چہرہ آ رہا تھا جسے بنا قصور اس نے بہت بری سزا دی تھی۔ ٹو اسی وقت مرتسم کا فون بجا تو اس نے اسکرین دیکھی۔ ہاں، دوسری طرف سے کچھ سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ میں آ رہا ہوں۔ اس نے فون بند کیا اور بغیر کچھ کہے مڑ گیا۔ بھائی کیا ہوا؟ حوریہ نے حیرت سے پکارا۔ کام ہے، اس نے مختصر جواب دیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ پیچھے حوریہ کچھ لمحے دروازے کو دیکھتے رہی، پھر کندھے اچکا کر بے نیازی سے مسکرائی۔ کوئی بات نہیں، میرا بدلہ تو پورا ہو گیا۔ وہ آہستہ سے بستر پر ٹیک لگا گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ جلدی میں اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر آتا ہے۔ صاحب، بی بی واش روم میں گر گئی ہیں۔ ملاسہ گھبرا کر بولی تو مرتسم فوراً بھاگ کر واش روم جاتا اس کے پاس آیا جو واش بیسن کے پاس اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ زرد چہرہ، بکھرے بال اور سلور زدہ 2 دن کے گندے کپڑے پہنے وہ قابل رحم لگ رہی تھی۔ ہانم، وہ جھک کر اس کے گال تھپتھپاتا ہے۔ آنکھیں کھولو۔ آواز میں پہلی بار واضح فکر تھی۔ ہانم کی پلکیں بے ہوشی اور ہوش کے درمیان ہلکی سے ہلی تو مرتسم نے فوراً اسے اٹھا کر بستر پہ لٹایا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، اس نے سختی سے کہا۔ جی صاحب۔ ملازم باہر کو دوڑی اور بیڈ پہ لیٹتے ہی ہانم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ سب کچھ دھندلا سا تھا۔ پانی پیو، وہ اس کے منہ پہ چھینٹے مار کے اسے پانی پلاتا ہے۔ میں، اس کی آواز کمزور تھی۔ تھینک گاڈ ہوش میں آ گئی ہوں۔ مرتسم اس کے قریب ہوتا بولا تو ہانم نے اسے دیکھ کر فوراً نظریں پھیر لی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اچھا تو فرش پر گرنا تمہاری لیے عام بات ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، ہانم نے ہمت کر کے کہا اور یہ جملہ سیدھا مرتسم کے دل پر جا کر لگا۔ فرق نہیں پڑتا تو ڈاکٹر نہیں بلاتا، وہ طنزیہ بولا۔ شاید آپ کو اپنا قیدی زندہ رکھنا ہے۔ وہ بھیگی پلکوں سے پلتی لب کاٹتی درد برداشت کرتی ہے۔ تم ہر بات کو زہر کیوں بنا دیتی ہو؟ مرتسم کے ہونٹ بھیج گئے۔ کیونکہ آپ نے میری زندگی زہر بنا دی ہے۔ آئی ہیٹ یو۔ اللہ کرے جس درد سے میں گزری ہوں آپ بھی گزرے۔ جو سلوک آپ اور آپ کی بہن نے ہم دونوں بہن بھائی کے ساتھ کیا ہے، ایک دن اس کا حساب ہوگا۔ اللہ پوچھے گا آپ سے۔ مرتسم سکندر۔ ہانم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مرتسم کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اسی لمحے دروازہ کھلا اور ڈاکٹر جلدی سے اندر آیا۔ سلام سائی۔ وہ سلام کر کے ہانم کو چیک کرنے لگا، پھر کچھ دیر بعد سیدھا ہو کر بولا۔ کوئی سیویئر مسئلہ نہیں ہے؟ پھر بے ہوش کیوں ہوئی؟ مرتسم نے فوراً پوچھا۔ کمزوری کی وجہ سے اور شاید اسٹریس بھی کافی ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا تو ہانم نے نظریں جھکا لیں۔ ہلکی سی بھی چوٹ بھی آئے، اٹھتے وقت احتیاط کریں اور ٹانگوں پر زیادہ زور نہ ڈالیں، ڈاکٹر نے مزید کہتے مرتسم کی طرف دیکھا۔ اگر آرام نہ کیا تو مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ باقی معافی چاہتا ہوں سائی۔ یہ ہے کون؟ ہم احتیاط رکھیں گے، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتا سنجیدگی سے بولا تو ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ یہ پین کلر بھی دے دیں، باقی میں کچھ دوائیاں لکھ دیتا ہوں، اور ریسٹ بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر چلا گیا تو کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ مرتسم نے میز سے پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ پین کلر لو، وہ گولی دینے لگا۔ ہانم نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے گلاس لے لیا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے اور پہلی بار بغیر غصے کے مرتسم کی نظر اس پر تھی۔ اب آرام کرو، اس نے مختصر سے کہا اور ہانم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ پہلی بار اس کے دل میں عجیب سا سوال آیا کہ کیا یہ وہی ظالم انسان ہے؟ رات کے وقت کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ بستر پر لیٹی ہانم کا چہرہ تپ رہا تھا، سانسیں تیز تو پیشانی پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ آہ، وہ اٹھنے کی کوشش کرتی رہی۔ اسی وقت مرتسم دروازہ کھول کر اندر آیا۔ جیسے اس کی نظر ہانم پر پڑی تو وہ فوراً قریب آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے ہاتھ رکھ کر اس کا ماتھا چیک کیا تو اسے ہلکا سا بخار تھا۔ ہانم نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس نے فوراً نظریں پھیر لی۔ کیپ کوائٹ اور سیدھی لیٹی رہو۔ مرتسم کے جبڑے سخت ہو گئے۔ پلیز دور رہے، میں ٹھیک ہوں، وہ کمزور مگر ضدی لہجے میں بولتی۔ اٹھنے لگی مگر قدم لڑکھڑا گئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ مرتسم نے فوراً اس کا بازو تھاما۔ واش روم، اس نے مشکل سے کہا۔ چلو میں لے جاؤں۔ ضرورت نہیں، وہ سر تھامتی بولی۔ تم خود کھڑی بھی نہیں ہو سکتی؟ وہ غصہ ہونے لگا۔ تو گرنے دے مجھے، وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی تو مرتسم کی آنکھوں میں چنگاری سی ابھری۔ ضد چھوڑ دو ہانم۔ وہ اس کو سنبھالنے لگا لیکن ہانم نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور خود چلنے کی کوشش کی۔ ابھی 2 قدم چلی ہی تھی کہ اچانک چکر آیا۔ ہانم، وہ گرنے ہی والی تھی کہ مرتسم نے فوراً اسے تھام لیا۔ اس کا ہلکا سا وجود سیدھا اس کے سینے سے آ لگا۔ چند لمحے دونوں ساکت رہے، پھر ہانم نے فوراً خود کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ چھوڑے مجھے، آپ کی ضرورت نہیں، وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ لیکن تمہیں میری ہی ضرورت ہے، اس لیے ضد چھوڑو، وہ سختی سے بولا اور تقریباً سہارا دے کر واش روم لے آیا۔
حرام کا سر بھاری تھا اس لیے وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ مرتسم نے نل کھول کر پانی ہاتھ میں لیا۔ چہرہ دھو۔ وہ جانتا تھا کہ اتنے دن نہ نہانے اور گندے کپڑے کی وجہ سے بھی حرام کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اس لیے وہ بخار میں اسے نہلا تو نہیں لیکن منہ دھلوا کر کپڑے بدلوا سکتا تھا۔ حرام کی ضرورت کی چیزیں وہ نکاح کے بعد لے آیا تھا جنہیں اس نے 2 دن سے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ میں خود وہ بولی ہی تھی کہ اس نے اس کا چہرہ تھام کر اسے پاس کیا۔ چھوڑے مجھے۔ اس نے ہاتھ جھٹکنا چاہا لیکن مرتسم نے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے۔ بس ہر بات میں لڑنا ضروری نہیں، اس نے سختی سے کہا۔ حرام آنکھیں بند کیے غصے اور بے بسی میں کانپ رہی تھی۔ پھر وہ اسے واش روم سے واپس کمرے میں لاتا، بستر پر بٹھاتا ہے۔ بس کرے، اب آپ جا سکتے ہیں، وہ نفرت سے بولی۔ میڈیسن لے کر کپڑے بدلو، وہ اسے ہدایت کرتا ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کو یہ دکھاوا نہیں چاہیے، وہ چیخی اور یہ جملہ مرتسم کی آنکھوں میں پرانی سختی لایا۔ وہ آگے بڑھ کر دراز سے میڈیسن پکڑتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں دکھاوے سے یہ سب کر رہا ہوں؟ وہ لب بھیجتا ہے۔ حرام آنکھوں میں آنسو لیے خاموش رہی۔ مجھے واقعی تمہاری پرواہ نہیں، لیکن تم سے اتنی نفرت بھی نہیں کہ تمہیں مرنے دوں۔ تمہارے بھائی کی سزا تمہیں دے چکا ہوں، دیٹس اٹ۔ وہ اس کا منہ دبوچ کر اوپر کرتا ہے۔ اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے اس کے منہ میں دوائی ڈال کر پانی کا گلاس منہ کو لگا دیتا ہے۔ اس لیے اب میرے غصے سے بچنا ہے تو بات مانو، وہ سختی سے بولا، جبکہ حرام دوائی نگلتی اسے شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھتی ہے جو الماری سے اس کے کپڑے نکال کر اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ یہ بدل لو، بدبو آنے لگی ہے ان کپڑوں سے، وہ بولا۔ مجھے آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، اگر بدبو آ رہی تو دور رہیں مجھ سے۔ ایون مجھے جانے دیں، آپ کا بدلہ پورا ہو گیا، کر دیا مجھے برباد، اب جانے دیں۔ وہ رونے لگی اور مرتسم لب بھیجتا اسے دیکھ کر لمبا سانس کھینچتا ہے۔ کپڑے بدلو گی یا نہیں؟ نہیں، وہ چیخی۔ تم ضد میں خود کو مزید بیمار کر رہی ہو اور مجھے بھی ضد دلا رہی ہو، لیکن یاد رکھنا اگر مرتسم سکندر ضد میں آ جائے تو بہت برا پیش آتا ہے۔ وہ وارن کرتا ہے۔ وہ تو میں دیکھ چکی ہوں کہ آپ کتنے برے ہیں، ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے، اس کی عزت تار تار کرتے ہوئے حیوان سے زیادہ کوئی برا نہیں ہوتا۔ حرام کی آواز بھر آئی۔ یہ سن کر مرتسم ایک لمحے کو رکا، پھر لب کاٹتا سر ہلا کر کپڑے اس کے ساتھ بیڈ پر رکھ کر اپنے کف لنکس کھولنے لگا۔ بیوی ہو تم میری، تمہارے ساتھ جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہوں۔ وہ بازو پیچھے کر کے حرام کا دوپٹہ اتارنے لگا اور حرام کی زبان سمیت جان وہی اٹک سی گئی۔ بے شک تب بدلہ لیا تھا، لیکن اب تو میری عزت تو سمجھی۔ وہ اس کی قمیض کو ہاتھ ڈالنے لگا تو حرام نے فوراً ہاتھ اپنے گرد لپیٹ لیے۔ کیا کر رہے ہیں؟ دور رہیں۔ وہ گھبرائی۔ تمہارے کپڑے بدل رہا ہوں، شرم کریں۔ وہ پیچھے ہونے لگی۔ ڈونٹ وری، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، شرم کیسی۔ وہ زبردستی اسے قابو کرتے اس کے چیخنے چلانے کے باوجود اس کے کپڑے بدلنا شروع ہو گیا۔ آئی ہیٹ یو، آپ گندے ہیں، وہ چیخنے لگی۔ اتنا اوور ریئیکٹ مت کرو، ابھی ایک دن پہلے ہماری سہاگرات ہوئی ہے۔ وہ آنکھ دباتا اسے چھیڑتا مسکرانے لگا اور حرام کی شرم سے جان جانے لگی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اس سے سختی خود کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ گئی۔ ڈونٹ وری، میں مانگ بھی نہیں رہا۔ وہ کندھے اچکاتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور دل کی دھڑکن دونوں کی تیز ہونے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ دل میں عجیب سی کشمکش تھی، نفرت بھی ایک اور انجان سی تھکن بھی۔ وقت خاموشی سے گزر رہا تھا، ایک جیسے شروع ہوتے اور راتیں ایک جیسی ختم، مگر پھر بھی کچھ بدل رہا تھا۔ حرام اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، بے شک وہ اب بھی قید تھی، اب بھی نفرت کرتی تھی، مگر وہ اب ہر وقت روتی نہیں بلکہ مرتسم کو اگنور کرنے لگی تھی۔ جو چیز مرتسم کو مزید چبھنے لگی، وہ چاہتا تھا کہ جب وہ ڈیرے پر آئے تو حرام اس سے بات کرے، جھگڑے، لیکن حرام چپ رہتی۔ تم اب بولتی نہیں ہو؟ ایک دن اس نے پوچھا تو حرام بغیر اس کی طرف دیکھے کہا، آپ کو کیوں فکر ہو رہی ہے؟ فکر نہیں، عادت ہو گئی ہے، وہ آہستہ سے بولا تو حرام نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ چند لمحے دونوں کی نظریں ملی، پھر وہ فوراً نظریں چرا گئی۔ بے شک وہ اس سے اب بھی نفرت کرتی تھی، مگر اب اس نفرت میں پہلے جیسی شدت نہیں تھی۔ کبھی بھی حرام گھر کا سوچتی تو رو پڑتی، لیکن جب یہاں سے جانے کا سوچتی تو بھی دل میں کھینچ پڑتی محسوس کرتی، جبکہ مرتسم کا حال بھی اس سے بڑھ کر تھا۔ وہ زیادہ تر ڈیرے کے چکر صرف حرام کو دیکھنے کے لیے لگاتا۔ البتہ اس رات کے بعد مرتسم نے حرام کے ساتھ زبردستی کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ حرام سو جاتی تو وہ خاموشی سے آ کر اس کی چادر ٹھیک کرتا، چہرہ دیکھتا رہتا اور بغیر اسے جگائے واپس چلا جاتا۔ البتہ اب بھی کہتا تھا کہ میں یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، مگر اس کے عمل اس کے الفاظ سے مختلف ہونے لگے تھے۔ پھر ان دونوں کے درمیان پرانے طور والی بحث اس دن ہوئی جب حرام کو یاد آیا کہ ان کا سیمسٹر بریک ختم ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا ہے۔ مجھے کالج جانا ہے، اس کی آواز نرم مگر ضد واضح تھی۔ بھول جاؤ، سامنے کھڑا مرتسم اسے گھورتا ہے۔
میں نہیں بھول سکتی، میری پڑھائی ہے، میرا فیوچر ہے۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ تمہارا فیوچر اب یہی ہے، اس نے کاٹتے ہوئے کہا، اور حانم کے آنسو آنکھوں میں آ گئے۔ پلیز مرتزم، میں بھاگوں گی نہیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں کالج سے روز 2 گھنٹے کا سفر کر کے واپس آیا کروں گی، لیکن پلیز پڑھنا میرا خواب ہے۔ پلیز آپ کا بدلہ تو ہو گیا، اب مجھے جانے دیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ منت کرتی ہوئی اس کے قریب ہوئی۔ مرتسم خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھا شوز اتار رہا تھا۔ اگر آپ نے مجھے نہیں جانے دیا تو میں کھانا چھوڑ دوں گی، بخار میں دوائی بھی نہیں لوں گی، وہ آہستہ سے بولی۔ یہ دھمکی ہے کیا؟ مرتسم کی آنکھوں میں چنگاری سی آئی۔ آپ اسے جو بھی سمجھ لیں۔ خانہ نے سر جھکا لیا۔ تو تم ہر قیمت پر کالج جوائن کرنا چاہتی ہو؟ وہ چیلنجنگ انداز میں بولا تو خانہ فوری سر اس بات میں ہلاتی ہے۔ تو پھر میری 2 شرطیں ماننی ہوں گی۔ ادھر آؤ، ادروائز بھول جاؤ کہ تم اس کمرے سے باہر جا سکو گی۔ وہ گہرا سانس لیتا کندھے اچکاتا ہے۔ میں آپ کی ہر شرط مانوں گی، بس مجھے اسٹڈی کرنے دیں۔ وہ جذبات میں آتی اس کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھتی ہاں کرنے لگی۔ اب مرتسم کی نگاہیں بدلتی ہوئی اس کے پورے وجود کا ایکس رے کرنے لگی۔ وہ لب کاٹتا تھوک نکل کر اس کے قریب ہوتا ہے اور حانم کی آنکھوں میں پھر سے خوف آنے لگا۔ پہلی شرط یہ کہ اگر تمہارا کالج میں بھائی تم سے مل کر کوئی پرابلم کریٹ کرے تو تمہیں اسے واضح کرنا ہے کہ اب تم اس کی نہیں میری بیوی ہو اور اپنی مرضی سے میرے ساتھ ہو۔ بولو منظور ہے؟ وہ چیلنج کرتا ہے۔ لیکن اوکے نو، وہ پرے ہونے لگا۔ اوکے میں کہوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کے ساتھ جاؤں گی اور آپ کے ساتھ ہی واپس آؤں گی۔ دوسری شرط بتائیں۔ وہ فوری اس کا بازو تھامتی لاشعوری طور پر اس کے مزید قریب ہو گئی اور مرتسم کا دل بہت عرصے بعد ایک بیٹ مس کرتا ہے۔ ماں باپ کی طلاق نے اگر حوریہ کو بدتمیز سے بگاڑا تھا تو مرتسم کا دل مردہ تو زبان بند کر دی تھی۔ آج بہت عرصے بعد اس کا دل خواہش کرنے لگا تھا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنی مرضی سے مجھے، وہ اس کا چہرہ تھامتا اس کے نزدیک چہرہ لاتا ہے، کس کرو، وہ گھمبیر سا بولا۔ مرتسم پلیز، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی پیچھے ہونے لگی، کھلے بال بیڈ پر بکھیرنے لگے۔ سوچ لو جانم، کالج یا ضد؟ وہ چیلنج کرتا ہے، اس کی گردن پہ جھکا اور حانم گہری سانس لیتی اس کو برداشت کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، پھر یہ سب کیوں؟ اس کی آنکھیں بھیگی اور اس سوال کا جواب تو مرتسم کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ حانم کو لے کر اتنا سیریس کیوں ہو رہا تھا؟ لیکن جو بھی تھا وہ جان چکا تھا کہ حانم اس کے لیے بہت ضروری ہو چکی ہے۔ گیٹ کے باہر کالی جیپ رکی تو طلبہ کی نظریں فوراً اس کی طرف اٹھیں جہاں سے مرتسم اور حانم نکلے تھے۔ 1 مہینے بعد حانم کو کسی لڑکی کے ساتھ آتے دیکھ کر سب سرگوشیاں کرنے لگے، کیونکہ سب کو پتہ چل چکا تھا کہ اذلان فاروق کی بہن حانم غائب ہے۔ کچھ کہہ رہے تھے بھاگ گئی ہے اور کچھ کہہ رہے تھے کڈنیپ ہو گئی ہے، لیکن اب مرتسم کے ساتھ دیکھ کر سب کو یقین ہو گیا کہ وہ بھاگی ہی تھی۔ پہلے پرنسپل کے پاس چلنا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تاکہ پرنسپل سے بات کر سکے کہ حانم کو اس کے علاوہ کوئی نہ لے جائے اور حانم کا خیال رکھے۔ حوریہ کے سلسلے میں وہ آتا رہا تھا، اس لیے پرنسپل اس سے کافی مانوس تھا۔ بہرحال کچھ دیر بعد وہ پرنسپل سے بات کر کے اسے کلاس تک چھوڑنے آیا تو کوریڈور میں اچانک حانم کے قدم رک گئے، کیونکہ سامنے ہی اس کا جان سے پیارا بھائی اذلان کھڑا تھا۔ حانم؟ وہ چہرے پر زخموں کے نشان مگر آنکھوں میں آگ لیے تھا، آواز میں صدمہ اور غصہ دونوں تھے۔ بھائی؟ حانم کے دل کی دھڑکن رک گئی اور جب اذلان اس کی طرف بڑھنے لگا تو مرتسم ایک قدم آگے بڑھا جس سے دونوں مردوں کی نظریں ٹکرائیں۔ یہ سب کیا ہے حانم؟ یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اذلان نے سختی سے پوچھا۔ حانم کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ تم نے میری بہن کو اغوا کیا تھا نا گھٹیا انسان؟ وہ غصے سے بڑھا۔ زبان سنبھال کر، مرتسم نے وارن کیا۔ ورنہ کیا تمہیں لگتا ہے میں ایکسیڈنٹ کے بعد ڈر جاؤں گا؟ اذلان نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اگلی ہی لمحے مرتسم نے بھی اسے زور سے دھکا دیا۔ ہاتھ ہٹاؤ۔ دونوں آمنے سامنے ہونے لگے تو حانم لڑائی شروع ہوتی دیکھ کر فوری درمیان میں آئی۔ بس کریں، حانم چیخی تو دونوں ایک لمحے کو رکے۔ آس پاس کچھ طلبہ حیرانی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ حانم میرے ساتھ چلو۔ اذلان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تم اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ مرتسم نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر چھڑوانا چاہا اور ان دونوں کے بیچ حانم کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ بھائی؟ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تو اذلان ساکت رہ گیا۔ حانم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے خود کو مضبوط کیا۔ میں نہیں جا سکتی، تم پاگل ہو؟ آئی نو یہ تمہیں زبردستی ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ اذلان غصے سے بولا۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے بھائی، میں ان کی بیوی ہوں۔ اس نے آہستہ سے کہا اور فضا جیسے رک گئی۔ اذلان کی آنکھوں میں حیرانی پھیل گئی۔ کیا؟ جی یہ میرے شوہر ہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اب مرتسم خاموش کھڑا ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ زبردستی ہوگی، میں اسے نہیں مانتا۔
اصلان چیخا۔ حانم کے آنسو بہہ نکلے مگر اس نے وہ الفاظ کہے جو اس کے دل کو چیر رہے تھے۔ میں مانتی ہوں لیکن اب یہ میرے شوہر ہے اور میں اپنی مرضی سے ان کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میں خوش ہوں بھائی، آپ اور ماما پاپا مجھے بھول جائیں، پلیز میری زندگی جینے دیں۔ مرتسم کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ حانم تم یہ سب زبردستی کہہ رہی ہو نا؟ اصلان کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں خوش ہوں بھائی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز ٹوٹ گئی، دل رو رہا تھا تو زبان جھوٹ بول رہی تھی، اور مرتسم کے ہونٹوں پر آہستہ سے جیت کی مسکراہٹ آئی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو؟ اصلان کی مٹھی بھیج گئی۔ نہیں۔ حانم کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر مرتسم کے قریب آ گئی۔ یاد رکھیں گے میرے شوہر ہے اور میں ان کے ساتھ ٹھیک ہوں، نیکسٹ ٹائم ہم سے دور رہے گا۔ یہ سن کر اصلان جیسے ٹوٹ گیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر یہی تمہاری مرضی ہے۔ اس کی آواز سرد ہو گئی۔ تو رہو اسی کے ساتھ۔ پھر وہ بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے چلا گیا۔ حانم وہیں کھڑی آنکھوں میں آنسو لیے رہی۔ اچھا کھیلا تم نے، اب کلاس میں جاؤ میری جان۔ وہ ایک قدم اس کے قریب آتا ہونٹوں پر جیت کی ہلکی سی مسکراہٹ لیے بولا۔ حانم نے اس کی طرف شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھ کر سر ہلایا اور اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے مرتسم لب پھیرتے سے جاتا دیکھتا رہا۔ دل میں ایک سوال سا ابھرا کہ یہ جیت ہے یا ہار۔ مرتسم تیز قدموں سے پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا، چہرہ اب بھی سخت مگر اندر کہیں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ حانم کے آنسو اس کی باتیں ذہن میں گردش کریں کہ اچانک بھائی کی آواز پہ رکا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سامنے حوریہ کی دوست زارا کھڑی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ کیا بات ہے؟ مرتسم نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کی بہن کے بارے میں ہے۔ مرتسم کے قدم رک گئے، چند لمحے وہ اسے گھورتا رہا، پھر دونوں کیفے آ گئے۔ میں لمبی بات نہیں کروں گی لیکن یہ بات آپ کو بتانا ضروری تھی کہ جو کچھ حوریہ نے آپ کو بتائی وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ بتانے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ مطلب پروفیسر بے گناہ ہے، یہ جھوٹا پلان حوریہ کا تھا، وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ زارا نے مشکل سے کہا۔ اس پروفیسر نے کچھ نہیں کیا؟ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ مرتسم کی مٹھی بھیج گئی۔ مجھے سب پتہ ہے بھائی، ہم اس دن ساتھ تھے۔ وہ دھیرے دھیرے اسے سب بتانے لگی اور مرتسم ششدر رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ ثبوت بھی، وہ ہسپتال بھی، سب ڈرامہ تھا، ڈاکٹر کو پیسے دیے تھے، آپ جائیں تو کنفرم کر سکتے ہیں۔ وہ نرمی سے بولی۔ مرتسم جیسے سون سا ہو گیا، دنیا ایک لمحے کو رک گئی۔ حانم کے آنسو، اس کی منتیں اور تکلیف سب کچھ گونجنے لگا۔ میں اپنی دوست کے بارے میں کبھی نہ بتاتی لیکن آج ایک بہن کو بھائی سے دور ہوتے دیکھ کر ترس آ گیا۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے اس لیے میں پروفیسر سر کو بہن سے دور ہوتے نہیں دیکھ سکتی، لیکن بھائی آپ دونوں نے بہت غلط کیا۔ حانم بیچاری کے ساتھ وہ پرس اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میری بہن ایسی نہیں۔ وہ خود کلامی کرتا ہے، پھر تیزی سے وہاں سے کچھ دور حوریہ کے ہاسٹل جانے لگا۔ وہ کل گاؤں سے واپس آئی تھی اس لیے آج کالج سے آف کیا تھا۔ بہرحال 10 منٹ میں وہ اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا تو کمرے میں حوریہ موبائل ہاتھ میں لیے رو رہی تھی۔ نہیں بابا، میں یہ شادی نہیں کروں گی، وہ چیخ رہی تھی۔ مجھے اس گاؤں کے لڑکے سے شادی نہیں کرنی۔ مرتسم دروازے پر حیران اور غصے میں کھڑا ہو گیا۔ حوریہ؟ وہ بولا تو حوریہ چونکی۔ بھائی؟ وہ فوراً کال بند کرتی اس کی طرف بھاگی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے بچا لے بھائی، بابا زبردستی میری شادی کروائے، میں صرف زمین کے لیے اس جاہل گاؤں والے کے ساتھ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مرتسم جسے غصہ تھا، اس کے ہاتھ خود بخود اس کے کندھے پر آ گئے۔ کوئی تمہیں مجبور نہیں کرے گا، میں ہوں نا، اس نے سختی سے کہا۔ چند لمحے بعد مرتسم نے اسے ہلکا سا الگ کیا، پھر آنکھوں میں سیدھی نظر ڈال کر بولا، اب مجھے ایک سچ بتا حوریہ۔ حوریہ کا دل دھڑکا۔ کون سا سچ؟ پروفیسر کے بارے میں، کیا تم نے وہ سب جھوٹ بولا تھا؟ حانم نے حسد میں ریپ کا ڈرامہ کیا؟ وہ پوچھتا ہے اور حوریہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بھائی میں تو سچ بولو، مرتسم کی آواز گونجی۔ ایک بار اور جھوٹ بولا تو میں خود تمہیں اس شادی میں باندھ دوں گا، وہ دھمکی دیتا ہے، اور یہ سنتی حوریہ کانپ گئی۔ بھائی پلیز، اس کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ سچ، اس نے دوبارہ کہا تو چند لمحے خاموشی کے بعد حوریہ کی نظریں شرم سے جھک گئی۔ جی پروفیسر نے کچھ نہیں کیا۔ مرتسم ساکت رہ گیا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ حانم سے حسد ہونے لگا تھا، اس کی ذہانت، خوبصورتی، ادب نے مجھے اس سے حسد کروایا، پھر میرے فیورٹ پروفیسر اصلان کا اس کی سائڈ لینا مجھے دونوں پہ غصہ دلوا گیا، اور چٹاخ ایک تھپڑ سے حوریہ کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تم نے ایک بے قصور پر بہتان لگایا حوریہ۔ مرتسم کی آواز کانپ رہی تھی اور حوریہ رو پڑی۔ میں غصے میں تھی، اس نے مجھے سب کے سامنے، تو تم نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ وہ چیخا۔ تمہاری ایک جھوٹ نے اس لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حامنہ کا چہرہ یاد آیا۔ بھائی میں نے غلطی کی۔ غلطی؟ وہ سرد ہنسا۔
یہ غلطی نہیں، جرم ہے، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ وہ گھٹنا کے بل بیٹھ گئی تو مرتسم نے اسے دیکھا۔ تم نے مجھے بھی گرا دیا حوریہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ جو تم نے توڑا ہے وہ اب آسانی سے نہیں جڑے گا، اور اس غلطی کی سزا ہم دونوں کو ملے گی۔ وہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ پیچھے حوریہ پہلی بار واقعی شرمندہ سی ٹوٹ رہی تھی۔ بابا، آپ حوریہ کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، وہ ابھی بچی ہے، اسے زبردستی کسی شادی میں نہیں ڈال سکتے۔ مرتسم نے باپ کو سنجیدگی سے کہا۔ بچی؟ تمہیں اب یاد آئی عمر؟ اس کے باپ نے طنزیہ ہنسی تو مرتسم خاموش ہو گیا۔ جس پروفیسر کی بہن کو تم اٹھا کر لائے تھے وہ بھی تو کم عمر تھی۔ بہن کے ساتھ زبردستی نہیں ہونے دے سکتے، اور 19 سالہ کسی کی بہن کے ساتھ کر سکتے ہو؟ وہ سرد لہجے بولے، اور یہ جملہ سیدھا جا کر مرتسم کے دل میں لگا۔ وہ حیران بھی تھا۔ میں سب جانتا ہوں، تم دونوں بہن بھائی کی ہر حرکت پر نظر ہے میری، وہ مزید بولے، اور مرتسم کی نظریں جھک گئی۔ اس لیے آپ مجھے نصیحت نہ کرو، میں جو کر رہا ہوں اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تمہاری جائیداد تقسیم نہیں ہوگی، اور بہن کا سسرال ہمیشہ تمہاری بیک پر ہوگا۔ وہ کہہ کر بغیر روکے باہر چلے گئے۔ مرتسم وہیں کھڑا رہ گیا، چہرہ سخت مگر آنکھوں میں پہلی بار واضح شرمندگی تھی۔ حانم کا چہرہ، اس کی آنکھوں کے آنسو، اور پھر اذلان کی بے گناہی۔ مرتسم نے مٹھی بھیج دی۔ میں نے بہت غلط کیا۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ حانم سے معافی مانگو؟ وہ رک گیا، اگلی ہلا میں سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، سب سے پہلے اذلان سے معافی مانگوں گا، ایک بھائی کی تکلیف مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کی آواز میں فیصلہ تھا۔ کالج کے گیٹ سے طلبہ آہستہ آہستہ باہر نکل رہے تھے۔ باہر گاڑیوں کے پاس ہی کالی جیپ ایک طرف کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ کھڑے مرتسم کی نظریں گیٹ سمیت تھیں۔ چند لمحوں بعد حانم باہر آئی۔ مرتسم سیدھا ہو گیا۔ وہ اب روز ایک پک اینڈ ڈراپ دیتا تھا۔ بہرحال جو نہیں، وہ پاس آئی۔ مرتسم کی نظر کچھ دور اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اذلان پہ پڑی۔ ایک منٹ آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کی طرف جانے لگا۔ مرتسم پلیز نہیں جائے۔ حانم کا دل زور سے دھڑکا۔ مجھے بات کرنی ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں، ابھی نہیں، حانم نے گھبرا کر کہا، مگر مرتسم رکنے والا نہیں تھا۔ وہ سیدھا اذلان کی طرف بڑھا۔ بات ہو سکتی ہے، وہ بولا تو اذلان نے اسے نفرت سے دیکھ کر کچھ سوچا، پھر دروازہ بند کیا۔ مجھے نہیں کرنی، جو کہنا تھا تمہاری بیوی کہہ چکی ہے، اذلان نے طنز کیا، اور حانم کے دل پر جیسے ٹوٹ لگی۔ آئی ایم سوری، مجھے کل سچ پتہ چل چکا ہے۔ وہ شرمندے سے یہ بولا تو اذلان کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ کون سا سچ؟ جو میری بہن نے جھوٹ بولا تھا۔ مرتسم نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے زانہ کے سچ بتانے کا بتایا، اور حانم سمیت اذلان ساکت رہ گئے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ بس۔ اذلان کی مٹھی بھیج گئی تو آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ بات تمہیں اب پتہ چلی جب تم سب کچھ برباد کر چکے ہو؟ وہ چیخا، اور حانم کے آنسو نکل آئے، جبکہ مرتسم نے نظریں جھکا لی۔ میں معافی مانگتا ہوں، اور جو سزا تم مجھے دینا چاہو دے سکتے ہو۔ یہ سنتی اذلان ہنس پڑا، مگر وہ ہنسی درد سے بھری تھی۔ معافی اور سزا؟ وہ آگے بڑھا۔ میری بہن کی زندگی برباد کرتے اب کیا معافی اور سزا؟ وہ بولا۔ حانم نے سب سے آنکھیں بند کر لی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا حانم کو۔ نہیں کر سکتے ہو، جو ٹوٹ گیا وہ نہیں جڑتا، اذلان نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میری بہن کو طلاق دو، یہی تمہاری سزا ہے۔ وہ بولا تو حانم سمیت مرتسم تڑپ اٹھا۔ اس کے علاوہ جو کہو گے مانوں گا، لیکن یہ نہیں، میں اپنی بیوی نہیں چھوڑ سکتا، مرتسم نے ضدی انداز میں کہا، جبکہ حانم مسلسل خاموشی سے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ اذلان سر ہلاتا کچھ دیر خاموش رہا۔ بہن کو اب طلاق تو وہ بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ مرتسم اور حوریہ کو اتنی آسانی سے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک شرط ہے پھر، وہ بولا۔ مرتسم نے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر تم واقعی سب ٹھیک کرنا چاہتے ہو، وہ ایک لمحے کو رکا، تو اپنی بہن کی شادی مجھ سے کر دو۔ اس کی شرط پہ فضا جیسے جم گئی۔ بھائی، حانم کی سانس رک گئی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مرتسم نے دکھ سے کہا۔ میں اپنی بہن کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے تمہاری بہن بھی بطور معافی چاہیے، تاکہ کل کو تم میری بہن کو دکھ دیتے ہو سوچ سکو کہ تمہاری بھی ایک بہن ہے۔ وہ کندھے اچکاتا بولا، اور مرتسم کے ذہن میں حوریت کے آنسو، شادی سے انکار، باغ کی باتیں، زبردستی شادی، گاؤں کا نشئی لڑکا، سب گھوم گیا۔ یہ سودا نہیں ہے، یہ غلط ہے، آپ لوگ۔ حانم، مرتسم نے آہستہ سے کہا۔ یہ ٹھیک ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد مرتسم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر وہ آگے بڑھا اور اذلان کے گلے لگایا۔ میں راضی ہوں، میری بہن کو خوش رکھنا پلیز، مرتسم نے آہستہ سے کہا۔ ماضی کو بھول جاؤ، وہ بچی تھی، نادان تھی، اس لیے وہ بہتان لگایا، اور مجھ سے بھی غلطی ہوئی، لیکن اب میں تمہاری بہن کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، اس لیے پلیز تم بھی اس کے معافی مانگتے پہ اس کے معاف کر دینا۔ وہ منت کرتا ہے۔ اذلان نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ڈونٹ وری، میں تم دونوں کو دل سے معاف کروں، اور اسے کبھی دکھ نہیں دوں گا، کیونکہ میری بھی ایک بہن ہے۔ وہ اسے یقین دلاتا ہے، اور مرتسم مطمئن ہو گیا۔ باپ کی ضد، زمیندار کے بیٹے سے بچاؤ، اور حانم کے بہتر مستقبل کے لیے اسے یہ فیصلہ لینا ہی تھا۔ اللہ حافظ۔ اس نے
حانم کا ہاتھ تھاما اور جانے لگا۔ حانم نے آخری بار اپنے بھائی کو دیکھا، آنکھوں میں سوال، درد، بے بسی، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی، جبکہ ان کی جاتی آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر ایک خطرناک سرد مسکراہٹ ابھری۔ اب حساب برابر ہوگا، وہ زیر لب بولا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھا۔ حوری، اب تم سمجھو گی کہ کسی کی عزت سے کھیلنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا کمینگی سے مسکرایا۔